ہائے اس کی ناک کتنی موٹی ہے، اس کی تو آنکھیں چھوٹی ہیں، ہائے اللہ یہ تو موٹی ہے، ہائے اللہ یہ کڈی کالی ہے، اینا تے قادر بھی چھوٹا ہے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ اور آج کی ویڈیو جناب، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لڑکے والے جب لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو عموماً ایسے سوال جواب جو ہے نا کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ لڑکے کے والدین جو جن کو جو صحیح لفظوں میں کہوں جو حسن پرست ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لائیں گے، مطلب جو دولت کو حسن کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کئی والدین بہت اچھے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، کئی والدین بہت ہوتے ہیں جو مطلب ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، حسن بھی، خوبصورتی بھی ہو، امیر بھی ہو، یہ وہ پھر گھر گھر چھانتے ہیں، اور کتنی لڑکیاں اس چکر میں وہ ریجیکٹ کرتی ہیں۔ کسی کا ناک موٹی ہے یہ نہیں ہمیں پسند، کسی کی جو ہے یہ قد چھوٹا ہے یہ نہیں ہمیں پسند، رنگت سانولی ہے وہ نہیں ہمیں پسند، یا جسم موٹا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، مطلب اس طرح کے عیب نکالنی ہے بچیوں کے اندر، اس طرح کے عیب نکالنے ہیں۔ اس کو تو بولنا نہیں صحیح آتا، اس کو تو یہ بھی، تو دیکھیں کتنی غلط بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی کے گھر کسی کی بچی کا رشتہ لینے، آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے جا رہے ہو، کسی کی بچی میں اتنے عیب گنوا رہے ہو، تو کتنے آپ نے والدین کے دل توڑے ہوں گے، کتنی بچیوں کے دل توڑے ہوں گے، اور ساتھ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ اس طرح سامنے والے میں اتنی بچیوں میں عیب گن رہے ہیں کہ یہ کسی کا ناک یہ ایسے ہے تو کسی کا کان ایسے، کسی کا منہ ایسے تو کسی کی یہ، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ یہ نقص اللہ کی تخلیق میں نکال رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، انہوں نے خود تو نہیں بنایا اپنا آپ، یا انہوں نے خود اپنا آپ قد چھوٹا بنا لیا، یا انہوں نے خود اپنا ناک موٹا بنا لیا، آنکھیں چھوٹی بنا لی ہیں، انہوں نے خود سوا مل کے رنگ کالا کر لیا ہے، یا یہ کیا، یہ اللہ کی تخلیق کو آپ باتیں کر رہے ہو؟ توبہ استغفار، یہ اللہ پاک کو آپ باتیں بنا رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی تخلیق میں آپ عیب نکال رہے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے بنایا، انہوں نے خود نہیں اپنا آپ بنایا۔ تو اس میں عیب نکالنے والی کون سی بات ہے کہ فلاں ایسے ہے فلاں؟ آپ کسی کی بچی میں اتنے عیب نکال رہے ہو کہ ایسی ہے یا ویسی ہے، یا ہمیں ایسی پرفیکٹ تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، تو آپ جا کے اس کو کہتے ہو کہ ہمیں ایسی بچی چاہیے یا ہمیں ایسی چاہیے، رشتے والی سے بھی ایسے کہا جاتا ہے۔ تو پلیز ان لڑکے والے والدین سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے چاند سی دلہن کہہ رہے ہیں کہ چاند سی دلہن لانی ہے، تو چاند سی دلہن لے کے جانے والے لڑکی کے گھر جانے سے پہلے کم از کم پیچھے مڑ کے نا اپنے لڑکے کو بھی سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ لیں کہ وہ چاند کی دلہن کے قابل ہے، چنن چراغ ہے آپ کا بیٹا اتنا چنن چراغ، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے چراغ میں سے چانن ہی نہ ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مطلب بڑے افسوس کی بات اور بڑے معذرت کے ساتھ کہ پیٹھا کدو جیسا منہ ہوتا ہے لڑکے کا، اس کے لیے چاند کی دلہن لانی ہے۔ آپ کسی کی بچی میں آپ عیب نکال رہے ہو، کسی کی بچی کو ایسے کہہ رہے ہو، تو کم از کم آپ اپنے بچے کو تو گھر سے دیکھ کے نکلو کہ او کسی دی او چاند دی دلہن دے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ بڑی آسانی سے کسی کے اندر عیب نکالنا، بڑی آسانی سے کسی کے اندر عیب تلاش کر لیے جاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ہے۔ 600 گھر جو ہے 600 گھر گھوم کے جناب چاند سی دلہن اگر تلاش کر بھی لی جاتی ہے نا، تو وہ چاند سی دلہن جب بیاہ کے گھر لے کے آتے ہیں نا، تو وہ چاند سی دلہن پھر خوب جناب ان کو تارے دکھاتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے دل توڑے ہیں، کتنی لڑکیوں کے عیب نکالے ہیں، اس کے بعد پھر چاند سی دلہن تلاش کی ہے، اور وہ چاند سی دلہن ان کے گھر آ کے پھر ان کو چانن تارے تو کروائے گی نا۔ ان کے ساتھ عموماً میں نے دیکھا اسی طرح ہوتا ہے، بڑی خوبصورت لڑکیاں بھئی ہم لے کے جائیں گے، اپنی بھابھی بنائیں گے یا اپنی بہو، اور جب وہ خوبصورت لڑکی گھر میں آ جاتی ہے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس کا حسن ہی حسن ہے، سیرت تو اس کے اندر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہتر ہے نا کہ آپ صورت کی بجائے سیرت پہ ترجیح دیں۔ آپ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ ہاں جی خوبصورت ہے یہ لڑکی، بڑی خوبصورت ہے، گوری چٹی ہے، اونچی لمبی ہے، کم از کم اس پہ یہ بھی آپ توجہ دے لیں کہ اس کے اندر سیرت بھی ہے کہ نہیں، اس کی تربیت دین پہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اس کو بڑوں کا رکھ رکھاؤ آتا بھی ہے کہ نہیں، اسے رشتوں کے تقدس کا پتہ بھی ہے کہ نہیں، ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے یہ جو اسے مینرز ہیں بھی کہ نہیں۔ نہیں، خوبصورتی پہ دینے کی فوکس کرنے کی بجائے کم از کم اس کی انسان کی سیرت پہ، لڑکیوں کی سیرت پہ آپ توجہ دیں۔
تو یقین مانیں جب آپ سیرت پہ توجہ دینے لگیں گے تو دیکھیے گا آپ کے گھر وہی باسیرت لڑکیاں جو ہوں گی نا آپ کے گھر کو جنت بنا دیں گی۔ آپ کسی کی بچی میں رشتہ لے کے جاتے ہو، کسی کی بچی میں اتنے عیب نکالنے کی بجائے آپ فوکس کریں کہ ہمارا بچہ ہے جیسے ہم اسی حساب سے آگے بھی رشتہ تلاش کریں۔ باقی جوڑیاں تو اللہ بنانے والا ہے۔ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا اس نے اصل سے اس کے جوڑے بنا دیے۔ پھر آپ کون ہوتے ہو کہ دوسروں کی بچیوں کو ریجیکٹ کر کے اینڈ پہ آ کے بھی آپ اپنے بچے کے لیے تلاش کرتے ہو تو کہتے ہو بھائی ہم نے تو بڑی چھان چھان کے دلہن تلاش کی ہے۔ اس کا بھائی جوڑ لکھا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ خدا را آپ دوسروں کی بچیوں میں عیب نکالنے بند کر دیجئے۔ یہ میری درخواست ہے لڑکے والوں کے لیے، ان لڑکے والوں کے لیے جو دوسروں کی لڑکیوں کے اندر عیب نکالتے ہیں، ان کو ذرا ذرا سی بات پہ ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ کم از کم اتنا سوچیں کہ یہ سب کچھ آپ کی اپنی بچی کے ساتھ ہو تو کیسا ہو، کتنی تکلیف ہو آپ کی بچی کو بھی اور آپ کو بھی، کتنی تکلیف سے گزرے۔ جب کسی کی بچی کو آپ بڑے آرام سے ریجیکٹ کر کے آتے ہو نا تو بعد میں آپ اس بچی کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، اس بچی کے والدین کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی وہ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں کہ کیا وہ بچی جو ہوتی ہے سائیکو ہو جاتی ہے، وہ اتنی ایموشنل ہو جاتی ہے کہ کیا مجھ میں اتنی کمی ہے یا میں اس قابل ہوں کہ میرے میں یہ بھی کمی ہے، میرے میں یہ بھی کمی ہے، میرے میں یہ بھی کمی ہے۔ وہ عجیب سی سائیکو سی فیلنگ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو خدا را آپ کسی کی بچیوں کو، اگر نہیں آپ کو کوئی بچی دل کو لگا رشتہ کسی کا، تو کم از کم اس طرح منہ پھاڑ کے مت کہہ دیا کریں کہ آنکھ چھوٹی ہے تو فلاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور یہ عیب ہیں بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ باتیں کر رہے ہو اور آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ عیب تلاش کر رہے ہو۔ تو اگر اللہ کو برا لگ گیا تو وہ آپ کے بچے میں کوئی عیب ڈال دے یا کوئی مسئلہ کوئی مسائل پیدا کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ہی بچہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں لے کے پیدا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ہی بچہ خدا نخواستہ کانا ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ تو پلیز اللہ سے ڈریے، اللہ کے عذاب سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، کسی کا دل مت توڑیے، کسی کا دل مت دکھائیے یہ کہہ کے کہ یہ بچی تو ایسی ہے تو یہ ویسی ہے۔ بیچارے کتنا خرچہ کرتے ہیں وہ بچی والے ہو کے بھی لڑکے والے آئیں اور بعد میں آپ بڑے آرام سے کھا پی کے اور اس بچی کو ریجیکٹ کر کے چلتے بنتے ہو اور بعد میں اس گھر میں کتنی ٹینشن ڈال جاتے ہو۔ خدا را پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ کو آیا بچی دل کو لگی ہے تو پھر آپ کسی کے گھر جائیں۔ اگر نہیں دل کو لگی تو خاموشی سے بات ختم کر دیں، کسی میں عیب تلاش کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی ظاہر ہے جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، خالی بیٹے ہی نہیں ہوتے کہ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور کم از کم صرف اتنا سوچ کے آپ گھر سے نکلیں کہ آج ہم کسی کی بچی کے لیے جو ہے تلاش کریں گے عیب، تو کل کو ہماری بچی کے لیے بھی اسی طرح کوئی عیب تلاش کرے گا، اسی طرح ریجیکٹ کر کے جا سکتا ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہے، ٹک فار ٹیٹ، یہ تو مکافات عمل ہے، ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے ہاتھ سے دیکھنا صحیح آ رہا ہے نا، اس لیے پلیز کوشش کریں کہ اس طرح کا درد، ریجیکٹنگ کا درد کسی کو مت دیں، خدا را نہ دیں، کیونکہ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور جب بچیوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ خود ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ لوگوں کو تو ریسپی بھی آپ کے مل جائے بیٹے گی، ہیں، ساتھ ساتھ آپ باتیں بھی۔ کو جیسی اس میں دلہن میں نے چاہیے وائس آپ اوور کر تلاش لیا، کریں، اس میں یہ جی نہیں ہے، اس کی لیکن بات دوسروں کی رکیے ذرا۔ بچیوں کو ریجیکٹ کرنا چھوڑ دیں، ان میں عیب تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بس میری اتنی سی ریکویسٹ تھی، میں نے سوچا تھا میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی کیونکہ میں نے ارد گرد کافی لوگ اپنے نیبرز میں بھی اس طرح کی کافی پریشانیاں دیکھی ہیں لوگوں میں کہ اس طرح آتے ہیں لڑکے والے اور اس طرح بول کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دماغ میں آیا تھا کہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں گی کہ لڑکے والے تو بڑی آسانی سے بات کر کے چلے جاتے ہیں اور پیچھے لڑکی والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ کم از کم ان کے درد کو جو ہے نا آپ دیکھ لیں۔ آپ کو چاند سی دلہن چاہیے، دیکھیں، تلاش کریں، بے شک اڑن تشتری پہ بیٹھ کے تلاش کریں، جس میں مرضی بیٹھ کے تلاش کریں، چاہے 2 سال لگا کے تلاش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مینو اگے لیکن فرق پئی ہوئی کسی ہے تو کی میرے کو بچی آئی جا، کو ریجیکٹ مت کریں، کسی کی بچی کا دل مت توڑیں کہ جا کے گھر آپ ریجیکٹ کر کے آئیں۔ تو اس لیے جب بات فائنل ہوتی نظر آئے، دل کو لگی نظر آئے، تو پھر کسی کے گھر جانا چاہیے، ادروائز آپ وہیں خاموش ہو جائیں گے، ہمیں رشتہ دل کو نہیں لگا، وہیں آپ خاموش ہو جائیں۔ جا کے گھر جا کے اگلے کی، ایک تو اگلے کو تکلیف دینی، دوسرا اگلے کی بچیوں کو ریجیکٹ کرنا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کیا چاند نہیں چڑھا ہیں، وہ چاند سے اترے ہوئے ہیں، دوسروں کی بچیاں نہیں ہیں۔ آپ کے بچے زیادہ شتاتے ہیں، زیادہ چاند سے اترے ہوئے ہیں۔ نظر آ رہا ہے۔ دوسروں کی بھی بچیاں، وہ بھی اپنے ماں اور باپ کی پری ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خدا را خود کو جو ہے نا ان ساری چیزوں میں مت ڈالیں
اور کسی کا دل مت توڑیں. اگر کسی کے لیے ہم اچھا نہیں کر سکتے نا تو کسی کا دل توڑ کے برا بھی مت کریں، کیونکہ دل توڑنے کی تکلیف بہت بری ہوتی ہے اور اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جو ہے نا بیت اللہ گرا دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات کسی کا دل توڑنا. تو پھر آپ خود سوچیں کہ بیت اللہ چھوٹی چیز ہے؟ بیت اللہ ہمارا خانہ کعبہ ہے. اللہ پاک نے کہا وہ کوئی اگر گرا دے اس سے بھی بڑی جو ہے نا دل توڑنے کا گناہ ہے. تو خدا را آپ کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کا دل مت توڑیں. آپ اللہ پاک نے جو رشتے بنائے ہیں، جو جوڑ بنائے ہیں، وہ اللہ پاک ضرور جوڑ دیتا ہے، اور ضرور زمین پہ اللہ پاک جوڑا جوڑا بنا کے ہمیں اتارا ہے ہم سب کو، اور اللہ پاک ان کو ملا بھی دیتا ہے. لیکن خدا را کسی کی بچی کو ریجیکٹ مت کیجیے اور نقص مت نکالیے. تو اجازت دیجیے، اپنی نمازوں کو جو ہے وقت پر ادا کیجیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور نماز کی پابندی کریں خاص طور پہ، اور نمازوں کو وقت پہ ادا کریں. اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ریکویسٹ ہے کہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز جو ہے نا اللہ سے گفتگو کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے، اور اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے نماز پڑھنے والے کو، اپنی رحمت میں رکھتا ہے نماز پڑھنے والے کو. کامیابی کا راستہ ہے نماز. اور نمازوں کی پابندی کیجیے. چینل کو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، کیونکہ کامن سا ٹاپک ہے جس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ خوش رکھیے آپ کو. جزاک اللہ.